السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں نے سپارہ کافی دنوں سے پہلے ہی پڑھا ہوا تھا، لیکن میں نے وہی کہا بیزی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکی۔ بیزی سے مراد یہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ذرا مصروفیات تھی۔ 16ویں پارے کی جو ہے نا آیت ہے 109، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا۔ ترجمہ: تم فرما دو اگر سمندر میں رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، گرچہ ہم ویسا ہی ہیں ویسا ہی اور اسی کی مدد کو لے آئیں۔ یعنی کہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہمیں میسیج ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں شروع کریں نا کسی کے ساتھ بھی، اور پورے سمندر جتنی قرآن پاک کی باتیں ہیں کہ پورے سمندر جتنی بھی جو ہے نا سیاہی ہو نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہے نا ہم ان کی تعریف اور ان کی باتیں جو ہے نا کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہمیں رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آیت ہے 110، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی کہ جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے نا، جو چاہتا ہے کہ بھائی مجھے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے میری ملاقات ہو، کتنی بڑی، میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا میری بات سنے یا میری ان کے ساتھ فرینڈشپ ہو جائے، تو کیا ہے اس کے لیے کہ اسی کے ساتھ قرآن پاک کی 16ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 59، اَدَاءُ الصَّلَاةِ وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے، تو ان قریب وہ دوزخ میں گئی کے جنگل پائیں گے۔ اس کو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا تھا، گئی یا پتہ نہیں گیا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ میں سرچ کروں گی تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی، ویسے آپ لوگ سرچ کیجیے گا۔ لیکن یہ ہے پتہ نہیں وہ کون سا جنگل ہے، لیکن جنہوں نے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے، یعنی کہ میں بھی بہت بڑی گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے، باقیوں کا خیر آپ کو اپنا پتہ ہے، مجھے میرا پتہ ہے، بہت بڑے ہم گناہ گار ہیں، دنیا کی مصروفیات میں اتنے بیزی ہیں، کسی کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی واٹ ایور معاملہ ہے تو ہم وہ معاملات کی وجہ سے جو اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی دے، نماز ہم نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسٹریٹ فارورڈ اپنے بندے کو کہہ دیا جو دنیا کی خواہشوں کے پیچھے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ان قریب دوزخ میں وہ کیا کریں گے، جنگل پائیں گے گئی کا۔ اب وہ میں پتہ نہیں گئی ہے کہ گئی ہے، تو جو ہے نا میں اسے سرچ کروں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگ سرچ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آیت ہے 16ویں پارے کی، سورہ مریم کی 76، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ رَدًّا۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے ہدایت پائی، ٹھیک ہے، ہدایت پائی انہیں، یعنی کہ جو اسلامک باتوں کی طرف آ رہے ہیں یا جو اسلام کی طرف بار بار آ رہے ہیں، اس پہ سرچ کر رہے ہیں، اسلامک باتوں میں یہ راستے کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں میری اللہ جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا دیکھ رہی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور ہدایت دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بتا رہے ہیں، میسیج پہنچا رہے ہیں نیک باتوں کا، اور تیرے رب کے پاس کیا ہے، بہتر ثواب ہے اور سب سے بھلا انجام ہے اس نیکی کا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا سورہ مریم کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 97، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ترجمہ: تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ، کہ اللہ تعالیٰ
کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو اس لیے آسان بھی تمہارے لیے فرمایا کہ جو ڈرتے ہیں ان کو خوشخبری دو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آل ٹائم واچ کر رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو میرا ڈر بھی سنا دو کہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. سورۃ طٰہٰ، اس کی یہ بھی 16ویں پارے کی آیت ہے، سوری سورت ہے، اور اس کی جو آیت ہے آیت نمبر 46. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. ترجمہ: تو ڈرو، فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ہر بندوں کے کہہ رہی ہے کہ جو ہر میدان میں ڈر جاتے ہیں، جن کو ڈر لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، کبھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ہم ڈاؤن لیول پہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر بھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، کبھی ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی یار میں کیا کروں. کے ساتھ 71 آیت ہے 16ویں پارے کی. ٹھیک ہے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ ہَوَیٰ. ترجمہ: کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی، اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترے بے شک وہ گرا. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اسی کے آگے اور آیت ہے 72. ٹھیک ہے. وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا. یعنی کہ میں کس انسان کو بخشوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بتا دی. ایک تو وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اپنے غلطی پر، اپنے گناہ پر. ٹھیک ہے کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، ایمان لایا، اچھے کام کیے، اور ساتھ کے ساتھ کیا کیا اس نے، اور وہ ہدایت پہ رہا. ٹھیک ہے. ہدایت سے مراد غلط لائن میں نہیں گیا، بھٹکا نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا ان کو میسج پہنچا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہتی ہوں اتنا اپنے بندوں پہ رحم کر رہی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھ سے معافی مانگ کے تو دیکھ، میں تجھے معاف کر دوں گا. اور آج کے دور میں ہم اتنی غلطیاں کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کسی سے کہے نا کہ معاف کر دے، وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا چل تو نے میرا دل تو دکھایا ہے نا. تو ہم دیکھیں پورا دن اللہ تعالیٰ کا کتنا دل دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا جو ہے نا وہ حق بھی ہے کہ وہ ہمارے سے ناراض ہوئیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے توبہ کر سچے دل سے، تو میں تجھے کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ 16 پارے کی ایک اور آیت ہے آیت نمبر جو ہے 132 ہے. وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ. 16 پارے کی ایک اور آیت ہے 132. وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. ترجمہ: اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، خود بھی اس پر ثابت رہیں. کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو ایک تو نماز کا حکم دو، اور ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے. اس میں ایک یہ بھی شرط آتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، کیا پتہ میں اس کے بدلے جو تمہیں روزی رزق دوں. یعنی کہ کافی پہلو سے ہمیں سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو امید کرتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ 16ویں پارے میں جو مجھے آیتوں کی سمجھ آئی اس کو میں نے ہائی لائٹنگ کر لی تھی، تو آپ کے ساتھ شیئر کی. تو آپ کو جو میں میسیج پہنچانا چاہ رہی تھی بیسیکلی، تو اللہ کرے وہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو. جو آیتیں میں نے اپنی بتائیں، آپ کو ڈیفائن کر کے بتائیں ترجمے کو تھوڑا سا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے اس پر چلنے کی. اور اپنے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں آپ ان کے ساتھ سب کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کریں. کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے. اگر ان کے پاس یہ اچھی بات رہے گی تو آپ کو مرتے دم تک جو ہے نا ثواب ملتا رہے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.